پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی غضب کہانی سامنے آ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرنے والی فرح گوگی کی کرپشن کی ہوش ربا داستان۔ فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 کے دوران 4,520 ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ صرف 3 سال میں ظاہری اثاثوں میں 420% کا اضافہ ہوا۔ فرح گوگی کے غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا۔ ایس ای سی پی ریکارڈ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی کئی کمپنیز میں حصہ دار بھی ہیں۔ فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹس بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت میں عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی کی کرپشن کی ہوش ربا داستان سامنے آ گئی۔ فرحت شہزادی عرف فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4,520 ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ فرح گوگی 2020 میں 950 ملین کے اثاثے خود تسلیم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے غیر ظاہری مگر ملکیتی اثاثے 3,825 ملین روپے کے ہیں۔ صرف 3 سال میں فرح گوگی کے ظاہری اثاثوں میں 420%، جبکہ غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا۔ ایس ای سی پی کے ریکارڈ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی کئی کمپنیز میں حصے دار بھی ہیں۔ فرح گوگی نے 19 جولائی 2021 کو 190 ملین پاؤنڈ معاملے پر ایک پراپرٹی ٹائکون سے 240 کنال زمین اپنے نام کروائی اور 489 ملین روپے سے زائد کا کالا دھن پوسٹنگ، ٹرانسفر اور سرکاری ٹھیکوں کی مد میں بطور رشوت وصول کیا۔ فرح گوگی کی جائیدادوں میں بہاولپور اور گجرانوالہ میں زرعی زمین، اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں اور چکری میں 200 کنال زرعی زمین بھی شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت سے فرح گوگی نے 2018 میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ فرح کی منی لانڈرنگ جیسے گھنونے جرائم کی بھی مرتکب ہوئیں۔ فرح گوگی اور ان کے شوہر برطانیہ میں بطور جعلی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ میں بطور ڈائریکٹر کام بھی کرتے رہے۔ گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ ایک شیل کمپنی کے طور پر منظر عام پر آئی اور 1 فروری 2022 کو یہ کمپنی تحلیل کر دی گئی اور 11 فروری 2022 کو مانیکا پرائیویٹ لمیٹڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ فرح گوگی کے بینک اکاؤنٹس کی تعداد 2019 سے 2021 تک مسلسل اضافے میں دیکھی گئی۔ 426 ملین صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں 47 مختلف ٹرانزیکشنز کے ذریعے ڈپازٹ کروائے گئے۔ اس کے علاوہ فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے 102 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے جن کی کل مالیت 14.5 ارب روپے بنتی ہے۔ پنجاب میں عوام کا پیسہ بے دردی سے لوٹا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا طاہر کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کی اہلیہ کا تعلق فرح شہزادی سے ہے۔ اسی کے کہنے پر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ ٹھیکوں سے پہلے اور بعد میں کمیشن لیا جاتا تھا۔ مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنا اقتدار ختم ہوتا دیکھ کر فرح گوگی کو باہر بھیج دیا۔ فرح گوگی اگر پکڑی جاتی تو فر بولتی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ سنتے ہیں۔ احسن جمیل گجر کا اور فرح گوگی کا پنجاب میں توتی بولتا تھا۔ ریٹ نکلے ہوئے تھے پوسٹنگ ٹرانسفر کے، ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے کئی 100 ارب کے من پسند ٹھیکیداروں کو جاتے تھے۔ ٹھیکے سے پہلے الگ کمیشن لیا جاتا تھا اور ٹھیکے کے بعد الگ کمیشن لیا جاتا تھا۔ پیپر پہ ایک سڑک بنی ہے، آن گراؤنڈ نہیں بنی۔ کدھر گیا پیسہ؟ وہ فرح شہزادی اور احسن جمیل گجر کے اکاؤنٹ میں گیا اور انہوں نے عمران خان پر اور بشرا مانیکا پر لگایا۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا 2018 میں۔ 48 کروڑ روپیہ، یہ ریکارڈ کی بات ہے، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں فرح گوگی نے ڈکلیئر کیا اور وہ 48 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب کی بدولت انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہم ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کالے دھن کو ہم سفید کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے، کوئی قصوروار ہے تو سزا دیں۔ رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ آئینی ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ آج آپ کہیں ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کے متعلق کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو باندھ لیا جائے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج بھی میں آئینی اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ نواز شریف کے پینڈنگ کیس جو ہیں ان کی ایک ڈیٹ فکس کی جائے تاکہ انتخابات سے پہلے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں۔
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسموک سے بچنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ آج اور کل مارکیٹیں کھلی رہیں گی، ہفتہ اور اتوار کو بند رہیں گی۔ سٹور، بیکریز، گوشت، سبزی، فروٹ کی دکانیں ہفتہ اور اتوار کو کھلی رہیں گی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کے مطابق مکمل لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات چھٹے روز بھی جاری۔ آئی ایم ایف کا ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس کے لیے انفورسمنٹ سخت کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق جن سیکٹر سے وصولی کم ہے وہاں ٹیکس پالیسی مؤثر بنا کر انفورسمنٹ کی تجویز دی گئی ہے۔ ایف بی آر نے رواں سال کے اختتام کی ممکنہ ریونیو رپورٹ آئی ایم ایف کو دے دی۔ آئی ایم ایف مشن 2 روز تک ریونیو رپورٹ پر جواب دے گا۔ آئی ایم ایف کو ٹیکس پالیسی انتظامی امور کے لیے قائم ٹاسک فورس پر بھی بریفنگ دی گئی۔ شارٹ فال ہوا تو ریٹیلرز پر فکس ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کا 16واں سربراہی اجلاس نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے خطاب کیا۔ کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، ترقی کے لیے تجارتی راہداریوں کی ضرورت ہے۔ نگران وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی۔ تجارت، توانائی اور موسمیاتی تبدیلیوں سمیت مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ Pakistan is upgrading its rail and road infrastructure to facilitate further flows of goods to our neighbors and beyond. Moreover, in order to enhance intra-regional connectivity, it is imperative that more border crossing points in the ECO region are notified as TIR stations so that trade operations are facilitated. The successful realization of the aforementioned projects would encourage us to spread and link up with other corridors in the region and beyond. More importantly, such ventures will facilitate an enabling environment to widen business and investment opportunities. ورلڈ کپ کا اہم میچ سری لنکا اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے۔ سری لنکا کی نیوزی لینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری۔ لنکن ٹائیگرز کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی، اوپنرز بڑا سکور بنانے میں ناکام رہے۔ جی ہاں، کھیل میں بادل بھرپور اننگ کے لیے تیار ہیں۔ دوسری اننگ میں بھرپور بارش کا امکان ہے۔ ورلڈ کپ کا اہم میچ شری لنکا اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہیں۔ شری لنکا کی نیوزی لینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ لنکن ٹائیگرز کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی ہے، اوپنرز بڑا سکور بنانے میں ناکام نظر آئے۔ جبکہ موسم کے بارے میں آپ کو بتائیں تو کھیل میں بادل بھرپور اننگ کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ پاکستان نے انڈین ٹینس ایسوسی ایشن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ انٹرنیشنل ٹینس نے سیکیورٹی وجوہات کو جواز بنا کر پاکستان نہ آنے کا بھارتی موقف مسترد کر دیا۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن حکام کے مطابق آل انڈین ٹینس ایسوسی ایشن نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر بھارتی ٹینس ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کیا اور فروری میں اسلام آباد میں شیڈیول ڈیوس کپ ٹائی کو کسی نیوٹرل مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ معاملے پر انٹرنیشنل ٹینس ڈیوس کپ کمیٹی کے سامنے پاکستان نے موقف کی حمایت میں بھرپور دلائل دیے۔ کمیٹی نے انڈین ٹینس ایسوسی ایشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹیم پاکستان بھیجے۔ آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلیں گے استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ہم نے سب نے اس کے لیے دن رات محنت کی، اس کو جب موقع ملا ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کی۔ وہ ماشاءاللہ کیانی صاحب بیٹھے نب ان کے پیچھے لگوا دی، ساتھ ماشاءاللہ جہانگیر خان ترین صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بچوں کے، ان کی فیملی پہ، ان کی عورتوں کے اوپر پرچے کروا دیے۔ کبھی ہم میں سے ہم سارے اپنے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہماری کوئی قدریں ہیں، ہماری اخلاقی قدریں نہیں ہیں۔ ہم سیاست کرتے ہیں، ہم لڑائی بھی کرتے ہیں، ہم جھگڑا بھی کرتے ہیں، پر کبھی عورتوں کے اوپر سیاست نہیں کی ہم نے کبھی اپنی ماں بہن کو کسی پرچے میں اندر نہیں کروایا۔ ہم نے سیاست کی ہے، مردوں کی طرح سیاست کرتے ہیں، مردوں کا مقابلہ مردانگی سے کرتے ہیں۔ ماں بہنوں کے اوپر کبھی کسی نے پرچے کرائے ہیں؟ کمال آدمی تھا، ماں بہنوں پہ، میری بیٹی کے اوپر پرچے کرائے، میری بیٹی میں 2 پرچے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے انسان؟ اور ہمیں سکھاتا کیا تھا؟ ہمیں کیا سمجھاتا تھا؟ مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست ہمیں سمجھاتا تھا۔ اور اس کے بعد حال کیا تھا؟ گھر میں تجوری میں پیسے آ رہے تھے،
फरागोगी इकट्ठे करके भेज रही थी, माशाल्लाह बुजदार साहब भेज रहे थे, केपी से आ रहे थे, पैसे घर में आ रहे थे, तिजोरी अपने घर वाली के पास थी और माशाल्लाह आंखों पे पट्टी बंधी थी और हमें समझाता था मदीना की रियासत। शर्म ही नहीं आती इंसान को जब पता हो कि मेरे घर में लूट का माल आ रहा है, बेईमानी का माल आ रहा है। ये ऐसा कोई घर हो सकता है कि जिसके घर में पैसे आ रहे हो तिजोरी में और बाकी को पता ना लगे? कोई ऐसा घर हो सकता कि कोई ऐसा घर है जिसके विच तिजोरी भरी जा रही हो और जड़ा सरबराह है घर का उन्होंने पता ही ना लग रहा। आपके घर में अगर एक बेटा भी एक मोटरसाइकिल लेके आता है ना, नहीं तो बाप उससे पूछता है कि बेटा ये कहां से पैसे आए हैं, ये मोटरसाइकिल कहां से लिए तूने? लेकिन घर में अगर तिजोरियां भरी जा रही हो और कोई ना पूछ रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि आप शामिल हैं इस काम में, इस बेईमानी में, इस करप्शन में आप शामिल हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में पैसे इकट्ठे हो रहे हो, तिजोरियां भरी जा रही हो, पुराने बच्चे जो हैं उनको मालो असबाब उनकी रैल पैल हो जाए, पुराने बच्चे जो हैं वो जमीनों पे जमीनें खरीदते जा रहे हो और आपको पता ही ना हो। वो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां वो आपको क्या बताती थी? वो बताती थी ये जो हमारे आज आर्मी चीफ है उस दिन क्या थे वहां पे, वो DGISI थे और उन्होंने इमरान खान साहब के सामने जाके क्या कहा था? सिर्फ एक बात कही थी कि आपके घर में बेईमानी का माल आ रहा है, वो जो गबन हो रहा है, वो जो लूट मार हो रही है जो पंजाब से आ रही है, या वो जो लैंड माफिया का सरगना था वो दे रहा है, वो आपके घर में माल पड़ा हुआ है। बस इतनी जसारत की थी उन्होंने कहने की। उनको कहा आज ही बदलना है, आज ही। आज उस दिन इतवार का दिन था, उन्होंने कहा पीर का इंतजार नहीं करना, इतवार वाले दिन बदलना है।